امام حسن عسکری علیہ السلام شاہ صاحب، اگر ہم بات کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ جیسے میں نے ابتدا میں ایک بات کہی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو مکمل طور پہ ہیچ سمجھا، اور اصل میں ان کی فکر جو تھی وہ آخرت تھی، اور ان کے دل کے اندر ہر وقت خوف خدا، گو کہ ظاہر ہے نسب کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا وہ ماورائے عقل سے. لیکن آپ دیکھیے کہ بہلول دانا سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس وقت آپ کا بچپن ہے، لیکن جتنا حکمت بھرا کلام آپ کا ہے اور جتنی حکمت بھری آپ نے باتیں کی، اور خاص طور پہ قرآن کی روشنی میں خوف خدا اور خوف آخرت کو جس طرح سے بیان کیا، یعنی فکر آخرت کو جس طرح بیان کیا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، اگر ہم حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں، اور بالخصوص آپ کے خوف خدا، خشیت الہی اور قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں تو ایک ٹرائنگل نظر آتا ہے. ایک طرف ہمیں اہل بیت اطہار نظر آتے ہیں، ایک طرف قرآن نظر آتا ہے، اور ایک طرف خشیت الہی، خوف خدا نظر آتا ہے. اس کو اگر ہم نے سمجھنا ہو اور اس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہمیں حاصل کرنی ہو تو حضور جان عالم علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا اور معروف فرمان ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی قد ترکت فیکم الثقلین، کہ بے شک میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، کہ پہلی جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین تک ایک مضبوط رسی ہے. اور مزید فرمایا کہ وعطرتی اہل بیتی، اور میری اہل بیت، یعنی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو کتاب اللہ ہے، اللہ کی پاک کتاب ہے، اور دوسری میری اہل بیت ہے کہ اگر اس کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. مزید فرمایا، یعنی ان کا جو لنک ہے ذرا اب وہ سمجھیے، فرمایا کہ الا انہا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ یہ اہل بیت اور یہ قرآن یہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے. ایک کنیکشن ان میں ہمیشہ ڈیولپ رہے گا، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک یہ حوض کوثر میرے پاس جمع نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ، یعنی ایک خاص کنیکشن، ایک خاص ربط آپس میں، جو ان کا ایک ربط ہے وہ اس قدر نرالا ہے کہ اگر قرآن کی تعلیمات کی اگر تجسیم کی جائے تو وہ اہل بیت اطہار ہے، اور اگر اہل بیت اطہار کی سیرت کو دیکھنا ہو وہ قرآن ہے. مطلب ایک طرف تھیوری ایک طرف پریکٹیکل ہے. ایگزیکٹلی، ایک طرف تھیوری ہے ایک طرف پریکٹیکل ہے. اور یہ جو مضامین چاہے وہ خوف خدا کے ہوں، خشیت الہی کے ہوں، یہ تو اہل بیت اطہار خاندان نبوت کے اندر تو بدرجہ اتم موجود تھے. اور چونکہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو. اور مزید فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ وہ شخص کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ کی بارگاہ سے اسے دو جنتیں ملیں گی. اور اگر فکر آخرت پہ ہماری جو ہے اس پہ گفتگو کریں تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان وہ جان لے، وہ غور و فکر کر لے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا، آخرت میں اسے کیا ملنا ہے. تو یہ قرآن کے وہ مضامین ہیں، قرآن کے وہ مفاہیم ہیں کہ جو اہل بیت نبوت کے اندر بدرجہ اتم موجود. اور جب بالخصوص ہم سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو یہ چونکہ اسی گھرانے میں پرورش پائی ہے جس گھرانے میں قرآن کی آیات نازل ہوئی، تو جب ان کی پرورش اس انداز میں ہوئی تو بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے دانشور، جن کی شہرت دانشوری کے حوالے سے معروف ہے معاشرے کے اندر، زمانے کے اندر، جن میں بہت بڑا نام حضرت بہلول دانا کا ہے، تو وہ ان سے جب حضرت بہلول دانا سے جب حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ان سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کم ہے، 4 سال آپ کی عمر ہے، اور بچوں کے ساتھ آپ موجود. تو بچے جو ہیں وہ کھلونوں سے کھیل رہے ہیں، لیکن ایک نورانی چہرے والا بچہ جو ہے وہ خاموش کھڑا ہوا ہے، وہ نمناک آنکھوں سے موجود ہے. حضرت بہلول دانا وہ اس بچے سے سوال کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کیوں نہیں کھیل رہے؟ غالباً آپ کے پاس جو ہے وہ کھلونے نہیں ہیں جو دیگر بچوں کے پاس ہیں، لہٰذا آپ اس لیے نہیں کھیلے، میں آپ کو کھلونے لے کے لا دوں گا. اور یہاں پر حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب حضرت بہلول دانوں کو دیا، وہ جواب یہ ہے کہ ہم یہاں پر کھیل کود کے لیے نہیں آئے، ہم تو علم اور عبادت کے لیے آئے ہیں. پھر آپ نے قرآن مجید 4 برس کی عمر میں آپ جواب 4 برس کی عمر میں آپ کا یہ مقام ہے، خوف خدا کا، خشیت الہی کا، فکر آخرت کا، اور پھر علم و حکمت جو ہے، یعنی دیکھیے کہ اس سے کتنی سیرابی آپ کی شخصیت کو. بالکل. اور آپ نے قرآن کی آیت وہاں پہ کوٹ کی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک بات کر دی بلکہ قرآن کی آیت
کوٹ کر کے اپنی بات کو کہ انڈورس کر دیا. فرمایا فحسبت انما خلقناکم عبثا کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں عبث بنایا ہے. فرمایا وانکم الینا لا ترجعون کہ تمہیں ہماری طرف پلٹنا نہیں. حضرت بہلول دانا جو اپنے وقت کے بہت بڑے دانشور حکیم ہیں ان سے یہ کلام کیا جا رہا ہے. اچھا جب یہ کلام ایک بچے سے سنا جو بظاہر عمر میں کم ہے, جب ان سے یہ سنا تو آپ حیرت زدہ رہ گئے اور یقیناً آپ نے جان لیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, کوئی عام شخصیت نہیں. آپ نے مزید کہا کہ مجھے مزید کوئی چیزیں خوف خدا کے حوالے سے حکمت بھری چیزیں مجھے بیان کیجئے. تو اس وقت حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ نے چند اشعار جو خوف الہی اور خشیت الہی اور فکر آخرت پر مبنی تھے وہ بیان کیے. اچھا بیان تو کیے لیکن اس بیان کی ہیبت ایسی تھی کہ آپ جو ہے خود اس سے بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آتے ہیں حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ سے بہلول دانا یہ عرض کرتے ہیں کہ بیٹا آپ تو ابھی کم سن ہیں, آپ کی عمر تو کم ہے, آپ سے تو مواخذہ نہیں ہوگا. یہ جملے کلیجے کو کاٹ دینے والے جو آپ بیان کرنے جا رہے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سے تو مواخذہ نہیں ہوگا, آپ کی تو عمر کم ہے, لیکن آپ نے وہ جواب عطا فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے, ان سے یہ سیکھا ہے کہ جب چولہا جلاتی ہیں نا تو پہلے چھوٹی جو لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو ڈالا جاتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو رب بے نیاز اللہ الصمد رب بے نیاز جب بروز معاشر جہنم کو بھڑکائے تو ایسا نہ ہو کہ چھوٹے ایندھن جمع کرنے کا جب حکم ہو تو پھر چھوٹے ہم جیسوں کو یہاں پہ وہ ڈالنے کا حکم. اللہ